آبنائے ہرمز کی چابی اگر کسی ملک کے پاس ہے تو وہ ایران ہے، نہ کہ امریکہ۔ امریکہ کی ناکہ بندی کے باوجود ایران اپنی گرفت مضبوط کیے بیٹھا ہے آبنائے ہرمز پر، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مختلف خبروں کے ذریعے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایران کی گرفت اور پکڑ آبنائے ہرمز پر بہت مضبوط ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات، اور آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ ایران نے ایک جہاز کو نشانہ بنایا ہے جو تجارتی جہاز تھا، جو اس کی اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز کو پار کرنا چاہتا تھا، لیکن ایران نے اس کو پہلے وارننگز دیں، اور وارننگ دینے کے بعد جب اس نے اس کو نہیں سنا اور اس نے نظر انداز کیا ایران کی تمام وارننگز کو، تو اس کے بعد ایران نے ایکشن کیا اور اس تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا، جس سے اسے بہت زیادہ نقصان پہنچا اور وہ اپنی جگہ پر ہی موجود رہا، آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک جہاز تھا جو خلیج عمان سے آ رہا تھا، آبنائے ہرمز کی طرف بڑھ رہا تھا، تو 15 ناٹیکل مائل جب یہ دور رہ گیا عمان سے، اس کی لوکیشن ہے نارتھ ایسٹ 15 ناٹیکل مائل، تو وہاں پر ایران کی پاسداران انقلاب نے، اس کی نیوی نے اس کو چیلنج کیا، اس کو وارن کیا، اس کو پیغام دیا، ریڈیو سگنل دیا کہ آپ آبنائے ہرمز کی طرف آ رہے ہیں اور ایران کی اجازت کے بغیر آ رہے ہیں۔ لیکن شاید اس ویسل پہ موجود جو کیپٹن تھا اور عملہ تھا، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی امریکہ نے کی ہوئی ہے اور آبنائے ہرمز پر اب امریکہ کا کنٹرول زیادہ مضبوط ہے، اس لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اگر ہمیں کوئی چیلنج کرتا ہے تو امریکہ اس کا جواب دے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور یہ ان کی غلط فہمی تھی جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ گیا۔ ایران کی نیوی نے پہلے ان کو پیغامات دیے، ان کو وارن کیا، اور جب وہ وارننگ کے باوجود نہیں رکے تو ایرانی پاسداران انقلاب کی ایک گن بوٹ بہت تیزی سے ان کی طرف آئی، اپروچ کیا اس نے، اور اس کے بعد اس نے فائرنگ کر کے اس کو تباہ کر دیا، اس بہت بڑے ویسل کا، کارگو ویسل کا ایک بہت بڑا حصہ، جس سے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اب جو یو کے میریٹائم ٹریڈ آرگنائزیشن ہے جو اس حادثے کو بھی کنفرم کر رہا ہے، اس واقعے کو بھی کنفرم کر رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ ایک جہاز واقعی 15 ناٹیکل مائل جو عمان سے دور تھا، نارتھ ایسٹ کی طرف تھا، اور اس کو ایران نے نشانہ بنایا ہے اور اس کو تباہ کیا ہے، اور اس میں موجود جو عملہ تھا وہ محفوظ رہا ہے، اور کوئی بہت زیادہ ماحول کو نقصان پہنچنے والا بھی کوئی واقعہ ایسا رونما نہیں ہوا۔ لیکن اس واقعے سے یہ ضرور ہو گیا کہ ایران نے آبنائے ہرمز پر اپنی گرفت اس کے اگلے روز ہی مضبوط دکھا دی، دوبارہ ایک دفعہ، جب ایک روز پہلے اس کا ایک جہاز سلی سٹی جو گیا ہوا تھا تیل لے کر ایک ڈیسٹینیشن کی طرف، وہ آبنائے ہرمز کو پار کر کے آیا اور ایران کے پورٹ پر بحفاظت پہنچ گیا۔ اس کے باوجود کہ امریکہ کی بحریہ اس کو مسلسل وارن کرتی رہی، مختلف ریڈیو سگنلز دیتی رہی، مختلف پیغامات دیتی رہی، لیکن اس کو ایسکارٹ کیا، حفاظتی حصار میں لے کے ایران کی نیوی نے اپنے جہاز کو، اپنے تجارتی جہاز کو جو بہت بڑا ویسل تھا، سپر ٹینکر اس کو کہا جا رہا ہے، اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں 20 لاکھ بیرل جو خام تیل تھا وہ لدا ہوا تھا، اور وہ اس کو ان لوڈ کرنے کے بعد ایک ڈیسٹینیشن پر، ایک پورٹ سے واپس آ رہا تھا، اور اس نے بہت ہی کامیابی سے اپنا جو سفر ہے وہ جاری رکھا، آبنائے ہرمز کے قریب پہنچا، اس کو پار کیا، امریکہ کی ناک کے نیچے، آنکھوں کے سامنے وہ گزر گیا، اور امریکہ کی بحریہ 10,000 اہلکار جو وہاں تعینات کیے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں وہاں پہ امریکہ کی ناکہ بندی ہے، اور اس قدر سخت اور مضبوط ان کی وہاں پہ گرفت ہے کہ کسی بھی جہاز کو اگر وہاں سے گزرنا ہے تو پہلے امریکہ سے اجازت لینی پڑے گی، امریکہ کی نیوی سے اجازت لینی پڑے گی، اور پھر ان کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ ایرانی جہاز اس کو چیلنج کرتا ہوا ایران کی بحریہ کے حفاظتی حصار میں امریکہ کے سامنے سے گزر گیا، اور امریکہ کے جنگی جہاز اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کے جہاز جو وہاں موجود ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، 10,000 کے قریب اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے سپاہی ہیں جو آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے لیے اسپیشلی وہاں پر آئے ہیں، خاص طور پہ بلائے گئے ہیں، ایک جو جنگی جہاز ہیں وہاں پر موجود جدید ترین امریکہ کے، پھر وہ کیوں نہیں روک پا رہے ان دو واقعات کو کہ ایران کسی پر حملہ کر کے اس کو روک سکتا ہے جو اس کی اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز پار کرے، اور دوسرا کہ ایرانی جہاز کیسے آبنائے ہرمز کو پار کر کے ایران کے پورٹس پہ بحفاظت پہنچ سکتا ہے۔ اس کی بہت سادہ اور سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ ایران کا کنٹرول بہت زیادہ مضبوط ہے۔ ایران نے زمین کی جو سمندر کی تہہ ہے اس میں میزائلوں کا ایک نظام بچھایا ہوا ہے، جو اس نے ایک دفعہ استعمال کر کے دیکھا ہے تو اس کی ایکوریسی 100% تھی، اور اس نے کامیابی سے ہدف کو نشانہ بنایا تھا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمندر کی تہہ میں ایران نے قیامت چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح کچھ ایران نے وہ بارودی سرنگیں بھی بچھائی ہوئی ہیں جو محض تیرتی نہیں ہیں،
پانی کے اوپر، بلکہ یہ پانی کے اوپر تیرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہدف کی طرف ایکٹیویٹ ہو کے اس کی موٹر ایک طرح سے آپ کہہ لیں چل پڑتی ہے، اور جیسے ہی اس کا ہدف قریب آتا ہے تو وہ تیزی سے اپنے ہدف کی طرف بڑھتی ہے اور اس پر وار کرتی ہے اور اس کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو امریکہ کے اربوں ڈالر کے جو جہاز ہیں وہ اس طرح کے مس ایڈونچر کو ابھی برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ آئیں اور اپنی اجارہ داری برقرار رکھنے کے لیے، دکھانے کے لیے جہازوں کو چیلنج کریں، اور اس کے بعد ایران کی نیوی ان پہ مختلف زاویوں سے وار کرے، جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہتے ہیں کہ جو جیرالڈ آر فورڈ امریکہ کا بہت بڑا بحری بیڑا تھا، 13 ارب ڈالر کا تھا، 4.5 ایکڑ اس کی وسعت تھی، اس پہ 17 زاویوں سے ایران نے وار کیا، اور 17 زاویوں سے کیے جانے والے وار کا عالم یہ تھا کہ ہر طرف سے قیامت جو ہے وہ ٹوٹ رہی تھی اس امریکی بحری بیڑے پر۔ وہ ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ اس طرح سے نشانہ بنایا گیا جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ایران کے لیے، اور اس کے بعد اس کو زخمی کر کے بھیج دیا، تباہ کر کے ایک امریکہ کی ایک طرح سے آپ کہہ لیں ورک شاپ میں، اور آپ وہاں اس کی مرم پٹی ہو رہی ہے۔ تو امریکی بحریہ نے جو ناقابل تلافی نقصان اٹھائے ہیں 2 بڑے امریکی بحری بیڑوں کی تباہی کی صورت میں، اس کے بعد امریکہ کی نیوی کو معلوم ہے کہ وہ آبنائے ہرمز میں اپنے آپ کو صرف دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، تھوڑا بہت ڈرانے کے لیے تو جا کے قریب کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی بہت بڑی کارروائی نہیں کر سکتے، کوئی مہم شروع نہیں کر سکتے، اور باقاعدہ طور پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے تمام جہازوں کو اپنی حفاظتی حصار میں لے کے نہیں آ سکتے۔ اور یہ 1 مہینے سے اوپر ہو چکا ہے اس کو، کہ 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے کہ امریکہ کی بحریہ ڈونلڈ ٹرمپ کے واضح احکامات کے باوجود آبنائے ہرمز کے قریب بھی نہیں پہنچ پا رہی، نہ پھٹک پا رہی ہے، اور نہ ان جہازوں کو جو تجارتی جہاز ہیں ان کو اپنی حفاظتی تحویل میں لے کر آبنائے ہرمز پار کرا رہی ہے۔ تو ایران کا کنٹرول آبنائے ہرمز پہ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اس نے 2 واقعات کے ذریعے اپنے تجارتی جہاز کو گزار کر اور دوسرے تجارتی جہاز کو نشانہ بنا کر اس کو تباہ کر کے یہ واضح پیغام دیا ہے پوری دنیا کو، خاص طور پہ امریکہ کو، کہ آبنائے ہرمز پر ہمارا ہی کنٹرول ہے۔ آبنائے ہرمز سے اگر کسی کو گزرنا ہے تو اس کو ایران سے اجازت لینی پڑے گی، پیشگی اجازت لینی پڑے گی، کوڈ لینا پڑے گا، تفصیل بتانی پڑے گی، ہم اجازت دیں گے، ہماری اجازت سے ہمارے حفاظتی حصار میں ہمیں ادائیگی کر کے اس ٹرانزٹ فی کی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ $20 لاکھ فی جہاز لی جا رہی ہے ایران کی جانب سے، اور اس کو ڈیجیٹل پیمنٹس میں بھی لیا جا رہا ہے، کرپٹو کرنسی میں بھی لیا جا رہا ہے، اور چائنیز یوان میں بھی لیا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے پیٹرو ڈالر جو ہے وہ خلیج فارس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈوب چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، اور ایران اپنے آپ کو مضبوط کیے ہوئے ہے آبنائے ہرمز کے دونوں طرف، خلیج فارس کی طرف بھی اور خلیج عمان کی طرف بھی، اور آنے والے دن یہ بتا رہے ہیں کہ امریکی بحریہ کو 2 دنوں میں 2 بہت بڑی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور جو آنے والے دن ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ کس طرح امریکہ پہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ بہت سارے دعوے اور دھمکیوں کے باوجود بھی کوئی مؤثر اور ٹھوس حکمت عملی نہ سامنے لا سکے ہیں، نہ ہی ایران کے خلاف کوئی اقدام اٹھا سکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئے خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔